ایک سوال یہ ہے کہ شریعت میں 3 طلاق کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر عورت ناپسند ہو تو ایک ہی میں الگ کر دیا جائے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شریعت میں 3 طلاق کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر عورت ناپسند ہے اور ایک شخص کو اپنی بیوی کو نہیں رکھنا ہے تو ایک ہی طلاق دے کر اس کو الگ کر دے، وہ 3 طلاق کیوں دیتا ہے؟ تو یہ جو بھائی سوال کر رہے ہیں شاید انہیں اصل مسئلے کا علم نہیں ہے۔ شریعت نے 3 طلاق نہیں رکھا ہے، یعنی شریعت میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی شخص کو اپنی بیوی کو جدا کرنا ہے تو وہ 3 طلاق دے، 3 طلاق کے بعد ہی وہ جدا ہو سکتی ہے، بلکہ اصل شریعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر بیوی کو جدا کرے۔ کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے، ایک بار طلاق دے، طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزارے گی اور عدت گزار کے اپنے گھر چلی جائے گی، قصہ ختم ہے۔ عدت گزارنے کے بعد یہ عورت اپنے گھر جائے گی اور وہاں جا کر وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، اور صرف اس ایک طلاق سے عدت کے بعد یہ عورت اس شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس عورت کو نکاح سے نکالنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے ایک کے ساتھ مزید 2 طلاقیں اور دینی ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں یہ غلط فہمی ہے، کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت بغیر 3 طلاق کے الگ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کو 3 طلاق دینا ضروری ہے۔ اور تو اور ہے، بعض لوگوں میں اس قدر جہالت پائی جاتی ہے کہ طلاق تو جانے دیں، خلا جہاں ہو رہا ہوتا ہے، عورت جہاں خلا کا مطالبہ کرتی ہے جو کہ طلاق ہی نہیں ہے، فسخ نکاح ہے، وہاں بھی 3 طلاق دلواتے ہیں، 3 طلاق۔ ایک عورت کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، خلا چاہیے، اس کیس میں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شوہر سے کہتے ہیں کہ تم اسے طلاق دو، ایک نہیں 3 طلاق دو، باقاعدہ اس کو لکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ تو اصل شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے، صرف ایک طلاق دے، ایک طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزارے گی، اگر اس کو پچھتاوا ہے تو عدت میں رجوع کر سکتا ہے، رجوع نہیں کرنا ہے تو عدت گزرتے ہی اب وہ اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی۔ اب ایسا نہیں کہ عدت گزرنے کے بعد ایک طلاق اور دے گا، پھر تیسری بھی دے گا، تب جا کے اس کی بیوی الگ ہوگی، ایسا بالکل نہیں، صرف ایک طلاق سے اس کی بیوی الگ ہو جائے گی۔ تو سوال جو پوچھا جا رہا ہے اصل میں ان کو اصل شریعت کا علم نہیں ہے، سماج میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ کنفیوز اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 طلاق کیوں دیا جاتا ہے۔ یہ 3 طلاق دیا جاتا ہے، غلط دیا جاتا ہے، 3 طلاق نہیں دینا چاہیے، صرف ایک ہی طلاق دینا چاہیے۔ اور شریعت میں جو 3 طلاق کی بات ہے وہ اصل میں پوری زندگی میں ہے، کہ اگر ایک آدمی نے ایک بار طلاق دے دیا اور اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، اس نے رجوع کر لیا، یا یہ کہ رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، لیکن عورت نکاح سے نکلنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کیا، 1-2 سال کے بعد پھر یہ دونوں نئے سرے سے نکاح کر کے ایک ساتھ رہنے لگے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس جوڑے میں ایک بار طلاق ہو چکی ہے، اب یہ آگے اپنی زندگی میں 2 طلاق اور استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جو شوہر ہے اس کے پاس 2 طلاق کا اور اختیار باقی ہے۔ اب مان لیجیے ایک طلاق ہو چکی ہے، دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، بعد میں کسی وجہ سے رجوع کر کے یا نیا نکاح کر کے، اور پھر 4-5 سال کے بعد جھگڑا ہوتا ہے، پھر طلاق ہو جاتی ہے، تو اب یہ دوسرا موقع دیا گیا ہے کہ بھئی ایک بار طلاق ہوا تھا، الگ کر دیے تھے، اب ساتھ میں مل گئے، تو اب ایسا نہیں کہ اب ساتھ میں مل گئے تو اب دونوں الگ نہیں ہو سکتے، اب بھی اگر دونوں الگ ہونا چاہیں، شوہر طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوسری طلاق، کہ نئے سرے سے زندگی شروع کیا، اب وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ اب دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اس کے سامنے 2 آپشن ہے، چاہے تو رجوع کر لے، یا اگر رجوع نہیں کرتا ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، تو بعد میں اگر اس نے دوسری شادی نہیں کیا ہے تو یہ شوہر اس کو واپس لے سکتا ہے، نئے نکاح سے دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی جوڑے کے ساتھ ایسا ہوا، ایک بار طلاق ہوئی تھی، ساتھ میں رہنے لگے، دوسری بار طلاق ہوئی، پھر ساتھ میں رہنے لگے، اب کچھ دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اب اس کے پاس صرف ایک چانس تھا طلاق دینے کا، اب اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تیسری طلاق، اور یہ فائنل ڈیسیجن ہے اس کا، اس کے بعد اب یہ دونوں لوگ آپس میں مل نہیں سکتے ہیں۔ تیسری بار اگر اس نے طلاق دیا تو وہ بھول جائے اس کو، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جائے گی، وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے، نہ تو رجوع کر سکتا ہے، نہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں 3 طلاق۔ تو یہ جو تیسری طلاق پڑے گی، تیسری طلاق یہ پوری زندگی میں ہے کہ زندگی میں 3 بار آپ یہ طلاق کا کام کر سکتے ہیں، طلاق دینے کا کام کر سکتا ہے، 3 کے بعد چوتھی بار گنجائش نہیں ہے طلاق دینے کی، کیونکہ 3 طلاق کے بعد اس کی عورت اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو سکتی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد عورت کو واپس پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
انسان کے ہاتھ میں کوئی راستہ نہیں۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اگر یہ عورت کہیں اور جا کر شادی کر لے، اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ٹوٹ جائے، تو اب یہ پرانا شوہر اس کو واپس لے سکتا ہے، نئے سرے سے دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حالت ہے یقیناً یہ ایک راستہ ہے کہ دوبارہ وہ عورت مل سکتی ہے، لیکن یہ راستہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی اس کو پلان کر کے، باقاعدہ پروگرام کر کے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں حلالہ۔ حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حلالہ اسلام میں ناجائز ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے، لیکن وہ قسمت کے اوپر ہے، تقدیر کے اوپر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو واپس مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی آدمی کوشش نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 طلاق کا مطلب ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 3 طلاق ہے، یہ مطلب اس کا کہ پوری لائف میں، پوری زندگی میں 3 طلاق ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو جب بھی الگ کرنا ہے تو آدمی 3 طلاق دے تبھی وہ الگ ہو سکتی ہے، اس کے بغیر الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ 3 طلاق کیوں دلوایا جاتا ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ اصل میں ایک ہی طلاق دینے کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔